ہم اور آپ امت مسلمہ مسلمان اس دنیا میں خیر امت کے خطاب سے لقب سے ہمیں اور آپ کو سرفراز کیا گیا۔ مسلمان ہی وہ قوم تھی جس نے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا، توحید کی بنیاد پر، ایک اللہ کی عبادت کی بنیاد پر پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو اپنے پیروں تلے روندا، دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی سے منور کیا، سورج اور چاند کی، دریاؤں اور سمندروں کی، جانوروں کی شرمگاہوں کی عبادت کرنے والی انسانیت کو اس کے خالق سے جوڑا۔ لیکن آج وہ قوم کن حالات سے دوچار ہے، ہمیں سے ہر صاحب نظر اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالا کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ امت کے جو حالات ہیں اس وقت، ذلت اور پستی کے جس دوراہے پر ہم کھڑے ہیں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ ہمیں اور آپ کو اپنے محاسبے کا وقت ہے، احتساب کا وقت ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا یہ وہی امت ہے، یہ وہی قوم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خیر امت کا لقب دیا تھا؟ یہ وہی قوم ہے جس کی عظمت کے ترانے عرب سے لے کر عجم تک گائے گئے؟ کیا یہ اسی اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام کا جھنڈا عرب کے صحراؤں سے لے کر افریقہ کے بیابانوں تک اور یورپ کے کلیساؤں تک اسلام کا پرچم لہرایا؟ کیا یہ اس اسلام کی ماننے والی قوم ہے؟ آج ہماری اجتماعیت مجروح ہو چکی ہے، ضمیر مردہ ہو چکے، ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ یہ امت جسے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم قرار دیا ہے، یہ امت آج مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہے۔ ملک شام میں ابھی جو حالات آئے ہمارے اور آپ کے سامنے، ہندوستان میں، ہمارے ملک میں جو حالات ہمارے اوپر ہیں، ہمارے سامنے۔ تو آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا ریزنز ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج یہ مصیبتیں، یہ ذلت، یہ پستی ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ موضوع بہت تفصیل چاہتا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنے مطالعے کی روشنی میں 8 ایسی چیزیں بیان کروں گا جو ہماری ذلت کے سبب ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہیں، اور علاج کے طور پر انشاءاللہ ہم 10 چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، 10 ایسی چیزیں کہ اگر ہم ان کو اپنائیں تو انشاءاللہ ذلت و پستی کا یہ دور ختم ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع پر آئیں، پہلی اور بنیادی بات آپ یہ جان لیں کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو عزت کا مالک اللہ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی عزت پاتا ہے تو اللہ اسے عزت دیتا ہے، کوئی ذلیل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے ذلت ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اے نبی آپ کہیے، اے اللہ، تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صاحب تخت و تاج بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اس سے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں، کہیں اور نہیں ملنے والی ہمیں۔ اگر آج ہم ذلیل ہیں، اسی مالک سے ہمیں اور آپ کو عزت ملے گی، وہی دے گا ہمیں۔ اسی نے عزت دی تھی تو ہم معزز تھے، اور آج ہماری بدعملیوں اور ہماری
بدعمالیوں اور ہمارے کرتوتوں کے سبب آج ہمارا جو حال ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. ہمارے اعمال کی اور حالات کی اصلاح وہی کر سکتا ہے. ذلت کیوں ہے؟ 8 چیزیں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی. نمبر 1، ایمان کی کمی. آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ورنہ کیا بات ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اے ایمان والو تم غمگین نہ ہو، تم سست نہ پڑو، تم کمزور نہ پڑو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تمہارا ہی سر بلند ہوگا، تم عزت والے رہو گے، تمہارا ہی مقام بلند رہے گا. شرط یہ کہ ان کنتم مومنین، ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے. ایمان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ایمان کی جو بنیاد ہے، ایمان کا جو سب سے اونچا حصہ ہے وہ کلمہ توحید ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے. کہ آج ہماری توحید سلامت ہے؟ ذرا آپ نظر اٹھا کے دیکھیے اپنے معاشرے پر. وہ مسلمان جس کے دین کی بنیاد توحید پر ہے، آج اس مسلمان کا کیا حال ہے، اور کہاں کہاں وہ ذلیل ہو رہا ہے، کہاں کہاں وہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہے، کہاں کہاں اپنے ماتھے کو ذلیل کر رہا ہے. ذرا آپ حالات اٹھا کے دیکھیں. توحید سے ہم نے اپنا ناطہ توڑا، اللہ کی رحمت نے ہم سے منہ موڑا. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 55 آپ اٹھا کے دیکھیے، قرآن کریم کا 18واں پارہ، سورہ نور کی آیت نمبر 55. اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اے ایمان والو، اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ میرے وہ بندے جو ایمان لائیں گے، جو نیک عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، انہیں زمین میں حکومت اور اقتدار عطا فرمائے گا، انہیں زمین میں غلبہ عطا فرمائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو زمین میں اقتدار دیا تھا. حکومت عطا کرے گا، اقتدار عطا کرے گا. پہلا وعدہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کے دین کو دنیا میں غالب کرے گا. ان کا دین کبھی مغلوب نہیں ہوگا، ان کا دین غالب رہے گا. یہ دوسرا وعدہ. اور تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو دہشت اور ڈر کی زندگی سے نکال کے امن و امان کی زندگی عطا فرمائے گا. وہ چین کی زندگی گزاریں گے، وہ امن و شانتی کی زندگی گزاریں گے. ان کی زندگی میں ڈر نہیں ہوگا، ان کی زندگی میں دہشت نہیں ہوگی. یہ 3 وعدہ کیا اللہ نے، لیکن ایک شرط لگائی، یعبدوننی، میرے بندو یہ وعدہ تب پورا ہوگا جب تم صرف میری ہی عبادت کرو گے. لا یشرکون بی شیئا، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، تم شرک نہیں کرو گے. اگر تم نے شرک کیا، تم نے اس توحید کے وعدے سے منہ موڑا، تو یہ مدد تم کو ملنے والی نہیں ہے. کیا آج مسلمان توحید پر قائم ہے؟ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آج توحید کا مطلب نہیں جانتا. شرک کتنی خطرناک چیز ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا کتنا بڑا سبب ہے، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ نہیں جانتا. تو توحید کے بغیر، ایمان کے بغیر ہم عزت نہیں پا سکتے. ہم ذلیل ہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان آج کمزور ہو چکا ہے، ہماری توحید کمزور ہو چکی ہے. ہم چند ٹکوں کے عوض اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، میرے وہ بندے جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون.
जिन्होंने अल्लाह को अपना रब माना और उसके ऊपर जम गए, अल्लाह फरमा रहा है कि हमारे फरिश्ते उनके ऊपर नाजिल होते हैं और उनको बशारत सुनाते हैं, उनको खुशखबरी सुनाते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दुनिया में भी हम सपोर्ट करेंगे और आखिरत में भी तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। आज हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, हमारी माएँ बहनें उनकी इस्मतों के साथ खेला जा रहा है। आज क्यों नहीं अल्लाह की मदद आ रही, आज क्यों नहीं फरिश्ते उतर रहे हैं? इसलिए कि हमने अल्लाह को अपना रब तो माना, लेकिन सुम्मस्तकामू, फिर इसके ऊपर जम गए, जैसा कि सहाबे किराम जम गए। वो इस्तिकामत, वो ईमान की साबित कदमी आज हमारे अंदर नहीं रही। हमने कभी दुनिया की दौलत के लिए, कभी अपनी झूठी शान व शौकत के लिए, कभी चंद टकों के लिए, कभी जरो सीम के लिए, कभी सोने चांदी के टकों के एवज हमने अपने ईमान को फरोख्त कर दिया। मेरे साथियों, आज मुसलमान अपने ईमान का जायजा लें। ईमान की कमी ये हमारी जिल्लत की पहली वजह है।